اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل، اس کا کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کے دن نہا دھو کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان جو کیا وہ یہ کیا کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑا کرم اور احسان جو ہمارے اوپر کیا سب سے بڑا وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو آقائے نامدار کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس کے لیے جو پہلے کی امتیں تھیں وہ دعائیں کرتی رہیں کہ کاش ہم بھی محمد کی امت میں پیدا ہوتے. ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے انسان زندہ ہوگا؟ جب جسم سے روح نکل جائے گی اور جسم اس کا مردہ ہو جائے گا تو پھر وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو وہ مسلمان ہیں، نہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن آخری کتاب ہے، نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. ایک طبقہ وہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا. کسی غیر ایمان والے کے سامنے آپ جب یہ بات کہیں گے کہ مرنے کے بعد تمہارا رب تمہیں زندہ کرے گا تو وہ حیران ہو جائیں گے، پریشان کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے، عاص بن وائل نے ہمارے نبی سے سوال کیا، خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اور ایک پرانی ہڈی لے کر حاضر ہوا اور اس کو یوں ہتھیلی پر رگڑا، اور رگڑنے کے بعد سرمے کی طرح اس کو مسل دیا اور پھر پھونک دیا. کہا کیسے مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو جائے گا؟ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ریزہ ریزہ ہو جائے گے زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے انہیں بتاؤ. جبریل کو بھیجا اللہ نے، کس کے پاس؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. زندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں، یہ تھوڑی کسی کو دیکھے گا کہ لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہوں. دیکھا کبھی کسی نے قبر کھلی ہو اور انسان کھڑا ہوا اور نکل کر چلنے لگا ہو؟ کسی نے دیکھا نہیں. اللہ زندہ کرے گا، اس کا ایک دن آئے گا، لمن الملک اليوم، کہ اس دن کی بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی، جس دن لوگ زندہ کیے جائیں گے. اور یہ دنیا یہ نظارہ دیکھے گی، یہ کائنات جس کو ہمارے رب نے بنایا لوگ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ لوگ کیسے زندہ ہو رہے ہیں، کیسے ننگے جسم کھڑے ہو رہے ہیں، کیسے حشر کا میدان گئے، کیسے جنہوں نے نیکیاں زیادہ کی کیسے مجمع لگا ہوا ہے. اذان دینے والے الگ، زکوٰۃ دینے والے الگ، جہاد کرنے والے الگ، شہداء الگ، انبیاء الگ، سارے نبی الگ ہوں گے اور الگ الگ طبقے ہوں گے. جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا سب کو. تو اس نے ہمارے نبی سے سوال کیا کہ تم محمد ہو کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بتاؤ، اولم یر الانسان وانا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ جس کو گندے نطفے سے پیدا کیا ہم نے یہ سوال کرے گا کہ تمہارا رب کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کر دے گا مرنے کے بعد؟ جس کو گندے پانی سے پیدا کیا اس کو بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جیسے میں نے تم کو گندے پانی سے پیدا کیا ایسے ہی میں تمہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں. آج یہ ہم سے سوال کر رہا ہے، یہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہارا رب کیسے تمہیں زندہ کر دے گا.
جس نے ساری کائنات کو بنایا، چرند پرند انسان کو بنایا، آج ہم بھول گئے تو کیا ہوا؟ کبھی اللہ سے بڑی یاری تھی، آگ پر لیٹنے والے بھی انسان تھے، دریا میں کودنے والے بھی انسان تھے، اور دریاؤں پر جن کو اللہ نے راستہ دیا وہ بھی انسان تھے۔ بڑی یاریاں ہوئیں، کبھی اندھیرے میں اللہ کو یاد کرنے والے بھی تھے، اور کبھی اجالوں میں دعائیں کی تو اللہ نے بارش بھی برسائی۔ اور آج ہم بھی اسی امت کے ماننے والے، ہم بھی کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہماری دعائیں قبول نہ ہوں، کیا وجہ ہے؟ مسجدوں کو اچھا بنانا یا مدرسوں کو اچھا بنانا اور تعلیمی معیار کو بالکل ختم کر دینا، کہاں کی انصافی ہے؟ سوال نہیں کیا جائے گا۔ سب سے نیک اور دیندار ایمان والا کون ہے؟ بتائے گا کوئی؟ بتائے۔ حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، یا زیادہ تلاوت کرنے والا، نوافل زیادہ پڑھنے والا، ذکر زیادہ کرنے والا، زیادہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا؟ نہیں، یہ لوگ نہیں گئے، بلکہ فقہا نے، علماء نے لکھا گئے کہ سب سے زیادہ نیک انسان وہ ہے جو مسائل کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارے، مسائل کے اعتبار سے بچوں کو تعلیم دے، مسائل کے اعتبار سے جو راستہ بتایا گیا اس پر چلے۔ نماز کا وقت ہوا نماز پڑھے، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا زکوٰۃ دے، حج کرنے کا وقت آیا حج کرے، اور روزہ رکھنے کا وقت آیا روزہ رکھ کے، بچوں کو تعلیم دینے کا وقت آیا تو ان کی تعلیم پر غور اور فکر کرے۔ یہ چیزیں اگر مسائل کے اعتبار سے کرے گا تو دنیا کے اندر سب سے نیک شخص وہی ہے، ورنہ ہم اور آپ کیا گئے؟ ہمارے اعمال کیا گئے؟ کون سا ایک عمل ایسا ہے جس سے ہم دعویٰ کر دیں؟ ہے کوئی؟ کیوں ہم نہ ہو؟ آپ کیوں نہ ہو؟ دعویٰ کر سکتے نہیں؟ یہ تو وہ نہیں دعویٰ کر پائے جو آگ کے شعلوں پر لیٹ گئے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ آگ پر لیٹنا ہے، ہاں لیٹیں گے، اولاد قربان کرنا ہے کر دیں گے، مال دینا کہ دے دیں گے، جان مانگنا کہ جان دے دیں گے، تو لیٹ جاؤ آگ پر، ٹھیک ہے ہم چھلانگ لگاتے ہیں۔ آگ پر چھلانگ لگا دی، اللہ نے گلزار بنا دیا، دنیا کے لیے نمونہ بنے، اور آگ میں ان کی تاریخ کو لکھا گیا، مسجدوں کو انہوں نے آباد کیا، تعلیمی معیار کو انہوں نے دکھایا، اس لیے قلم نگاروں نے ان کی تاریخ کو لکھا تاکہ آنے والی امت اس دین کو اتنا سستا نہ سمجھ لے کہ اپنی نسلوں کو تعلیم بھی نہ دے پائے قرآن کی۔ یہ پیغام دے کر چلے گئے دنیا سے، اور دنیا سے جا کر یہ بتا گئے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جب سوال کیا جائے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، جنہوں نے جان دے دی تم سے جان کا سودا نہیں کیا جائے گا، جنہوں نے مال دے دیا تم سے مال کا سودا نہیں کیا جائے گا، تم سے تھوڑے سے اعمال مانگے جائیں گے کہ اپنی مسجدیں آباد کرنا، بچوں کے تعلیمی اداروں پر غور کرنا، مساجد کی دیکھ ریکھ کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، قرآن پڑھنے والے بن جانا اور قرآن کے ماننے والے بن جانا۔ یہ تھا، یہ ان کا صلہ کہہ لو، اور آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اور آپ کے انعامات اور احسانات اتنے ہیں کہ ادا نہیں کر سکتے، ان کی دعاؤں کا صدقہ کہہ لو، ورنہ آج ہم اور آپ بھی خنزیر اور بندر کی شکل میں ہوتے اگر ہمارے لیے ہمارے نبی دعا نہ کرتے۔ ہم بھی کسی پتھر کے پجاری ہوتے، مساجدیں ویران کر دیں، چھوڑ دیا مساجدوں کو، مساجد سے تعلق نہیں، دینداری کی باتیں نہیں۔ کوئی جماعت اگر ہماری مساجد میں آتی ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر تشریف رکھ کے دین کی بات ہوگی، وقت نہیں، 5 منٹ بیٹھ کر 2 باتیں سن لیں، کیا ہو گیا؟ کون سی غفلت کی زندگی میں ڈوب گئے؟ کس چیز کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ کس جوانی کا انتظار کر رہے ہو؟ جن کی عمریں 50 سال ہو گئی کیا جوانی کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا جن کی 60 سال ہو گئی وہ داڑھی نہیں رکھ رہے، وہ کیا جوانی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، ہمارا رب پھر ہمیں زندگی دے گا، دوبارہ دنیا کے اندر پیدا کرے گا اور ہم پھر 70 سال کے بعد جوان ہو جائیں گے، یہ انتظار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہم نے قرآن کو بلایا، اللہ نے ہمیں موسیقی میں ڈال دیا، ویرانی میں ڈال دیا، عذاب کے جلدل میں پھینک دیا کہ یہی رہے گا اور تم ایسے ہی ویران ہوگے، تمہارے اوپر کافروں کو ہم مسلط کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال جو کیا تھا، تاریخ میں اگر دیکھا جائے آج کی صدی میں وہ سچ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ سے ڈائریکٹ واسطہ تھا، بیچ میں کوئی پردہ نہیں، ایسے بھی تھے جن کی اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا ہے کہ ہمارے رب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تو ہم سے راضی ہے اور تو ہم سے ناراض ہے؟ یہ معلوم کیسے ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ اجعل الملک فی صفغائہم،
والمال فی بخلائہم. حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں. حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا اللہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب ملک کے اندر حکومت ظالموں کی آ جائے, والمال فی بخلائہم, مال لوگ ایماندار اور دیندار لوگ ڈکیت بن جائیں, حرام آلائے حلال آرائے, کوئی فکر نہیں, جمع کریں, کوڑیاں جمع کرتے رہیں, یتیموں کا کھائیں, غریبوں کا کھائیں, مسکینوں کا کھا لیں, زکوٰۃ ادا نہ کریں, نہ فرائض ادا کریں, نہ واجبات ادا کریں, تب تم یہ سمجھ لینا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے. اور آج یہ بات حقیقت ہے. اللہ نے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا, ورنہ ایسے بھی آئے کہ 313 نے ہزاروں پر فتح پائی. وہ بھی اسلام میں داخل تھے, وہ بھی انسان تھے, وہ جنات نہیں تھے, ان کے لیے فرشتے نہیں تھے, نہ ان کے لیے فرشتے مدد کے لیے آئے. ایمان تھا, جان جائے گی چلے جائیں گے, پیچھے مڑیں گے ایمان چلا جائے گا. ایمان نہ چلا جائے گا, ہمارا ایمان باقی رہا تو سب کچھ رہا, اور اگر پیچھے مڑ گئے ایمان چلا گیا پھر دنیا میں کیا جی کر کریں گے. ایسا ان کا ایمان تھا. ان کا ایمان ایسا تھا کہ جان مانگی جان دی, مال مانگا مال دیا, جیسی ضرورت پڑی ویسا پیش کیا. یہ امت کو پیغام دینے کے لیے قربانیاں دیں کہ اللہ کے راستے میں جیسی ضرورت پڑے ویسی قربانیاں دینا, ورنہ کیا ضرورت تھی آگ پر کودنے کی. کفریہ الفاظ پڑھ لیتے. قرآن بھی اجازت دے رہا ہے کہ جان کا سودا مانگا جائے, کلمہ کفر پڑھو, الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اور گھر جا کر توبہ کر لو پھر ایمان میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن نہیں, وہاں تاریخ لکھی جانا گئے, وہاں اولاد کی قربانی لکھی جانا گئے. کل اللہ کے یہاں ہمیں منہ دکھانا گئے کہ ہم نے تم سے قربانی مانگی تھی, تم پیچھے ہٹ گئے. بلکہ قرآن اجازت دے رہا ہے اس دور کے اندر بھی اور اس دور کے اندر بھی کہ اگر ایمان پر سودا آ جائے, جان جانے کی ضرورت آ جائے, کلمہ کفر پڑھ لو اور گھر جا کر توبہ کر لو, پھر ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ گے, پھر ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ گے. لیکن نہیں, نسلوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ آنے والی امت اس دین کو اتنا آسان نہ سمجھ لے جتنا لوگوں نے آسان بنا لیا. یہ ہماری اور آپ کی جو ہے یہ محنت نہیں, یہ ہمارے آباء و اجداد کا صلہ ہے, ان کی قربانیاں گئے کہ ہم اور آپ ایمان والے ہیں. ورنہ دنیا کے اندر جو حالات پیش آ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر نمازی نہیں, نماز پڑھنے والے نہیں, آباد کرنے والے نہیں, بچوں کو تعلیم دینے والے لوگ نہیں, کوئی دیکھ ریکھ نہیں مساجد اور مدارس کی, بالکل چوپٹ. اللہ کا عذاب آیا, اللہ نے مساجدوں کے اندر تالے لگوا دیے, مدارسوں کے اندر تالے لگا دیے, تمہاری قرآنی تعلیم کو تم سے چھین لیا, تمہاری مساجدوں کو تم سے چھین لیا. اور پھر موقع دیا کہ ابھی وقت گئے, وقت رہتے اگر لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے, مساجدوں کو آباد نہیں کریں گے, جو قرآن ان کی آخری کتاب ہے جس کا پیغام حق ہے, نوجوان دعائیں نہیں کریں گے, اللہ بارشوں کو روک دے گا, عذاب آئے گا, بے وقت بارشیں ہوں گی, بے وقت گرمی ہوگی, موسم تبدیل ہو جائیں گے, ہواؤں میں شعلے پیدا ہوں گے, اور یہی دور چل لگا گے. نوجوان جب تک مساجد سے نہیں جڑیں گے تب تک اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا. جوانی کی عبادت کا اللہ نے وعدہ کیا, بڑھاپے کی عبادت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے. عبادت کو قبول کریں گے یا نہیں, رب چاہے گا تو کر لے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا. جوانی کا ایک سجدہ اور بڑھاپے کے 70 سجدے برابر ہیں. مساجد ویران, 5 وقتہ وگی نمازی جو چند نمازی آتے ہیں, کب تک سمجھانے والے آئیں گے آپ بتائیں؟ اس منبر رسول پر بیٹھنے والے کب تک آئیں گے, اور کب تک آپ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے؟ کیا مرنا نہیں آپ کو, یہاں سے مر کر جانا نہیں, حساب اور کتاب نہیں دینا, کیا حشر کا میدان نہیں آنا ہے؟ کیا اعمال کی سزا نہیں ہوگی, یا وہاں بتایا نہیں جائے گا کہ دنیا کے اندر کیا آئے گا, دنیا کے اندر کیا کیا؟ ہر ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا میرے عزیز ساتھیوں. اس لیے آپ جو زندگی گزر گئی اس کو چھوڑ دیں, جو بقیہ زندگی بچی گئے اللہ سے توبہ کریں, مساجدوں کو آباد کریں. مساجدوں کی بددعائیں اگر رہیں گی, اللہ کے گھر کی بددعا رہے گی, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چین کے اندر کیا ہوا ابھی اسی مہینے 5 تاریخ کے اندر مساجدوں کے اندر پابندی لگا دی گئی کہ مائک سے کوئی اذان نہیں دے گا. عربی زبان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا کہ عربی زبان پر پابندی لگا دو, بچیوں کی حجاب پر پابندی لگا دو, مساجد سے مائک اتروا دیے گئے, اپنے صحن کے اندر رکھ لو اور اسی سے اذان دو, اور مساجد کے اندر کی اذان کو. اسلامی اسکول جتنے گئے سارے اسکولوں کو بند کر دیا گیا, ان میں تالے لگا دیے گئے,
پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا اور نہیں پڑھنے والوں نے نہیں پڑھا ہوگا. یہ عذاب کب اور کہاں کس کے اوپر آ جائے. ابھی آپ رونق میں گئے, ابھی آپ اس غلبے میں گئے, اس شور میں گئے کہ ہماری مسلمانی آبادی گئے, ہم ترقیات کے علاقے میں رہتے ہیں, یہاں کوئی وبا نہیں آ سکتی, کوئی ظالم حکومت نہیں کر سکتے. نہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرو. جہاں سارے مسلمان لگے, ایک بھی ایمان والا نہیں, اللہ ایک بھی کافر نہیں, سارا مسلمانی علاقہ, وہاں بھی اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ دیکھو تم نے ہمارے گھروں کو ویران کیا, تم مساجد سے نہیں جڑے, تم نے اماموں کی تنخواہوں کا خیال نہیں رکھا, تم نے اماموں کی تنخواہوں کا خیال نہیں رکھا, مسجد کے مؤذن کا خیال نہیں رکھا. ہم تمہارے اوپر ایسا عذاب بھیجیں گے کہ نہ تم اذان دو گے, نہ تم ہمیں پکار سکو گے, نہ تمہاری عبادت قبول ہوگی, نہ تم اپنے بچوں کو تعلیم دے سکو گے. ہم پابندیاں ایسی لگا دیں گے, تم رو گے, جیو گے بھی, لیکن کڑ کڑ کے جیو گے, مر بھی نہیں سکو گے, اور مرنے کے بعد جو تمہیں عذاب دیں گے وہ دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں. کیسا منظر ہوگا جہاں کے مدارسوں میں تالا ڈال دیا گیا ہو, جہاں کی عربی تعلیم پر, قرآنی تعلیم پر پابندی لگا دی جائے. آپ کے یہاں بھی یہ قانون نافذ ہو جائے اور وقت کے حکمران, وقت کے ظالم ابھی مسلط جو ہیں یہ حکم نافذ کر دیں, آپ کے دل پر کیا بیتے گی. تب آپ کو احساس ہوگا کاش ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہوتی, کاش ہم مساجد سے جڑے ہوتے, کاش ہم بچوں کی تعلیم پر غور کیا ہوگا تھا. مدارس کے اندر 50 روپے دینا دشوار, مسجد میں 50 روپے دینا دشوار. کیا اللہ نے یہی بتایا, اللہ کے نبی نے یہی بتایا کہ صرف رمضان میں مساجد میں پیسے دینا, صرف رمضان کے اندر بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا؟ نہیں. کون ایسا تھا کہ جس نے مدرسوں کی تعلیم کو مضبوط کیا؟ کیا پیغام دے گئے علماء, کیا ہمارے آباء و اجداد کر گئے, کیا بنیاد دے گئے بچوں کی تعلیم کے لیے؟ کبھی غور کیا کیا ہمارے بزرگوں کی قربانیاں نہیں؟ اگر مدرسہ چل رہا ہے تو اس کی تعلیم کے بارے میں ہم بھی پوچھیں, ہم بھی اس سے جڑیں. کیا یہ جذبات نہیں آپ کے اندر آتے؟ نہیں, یہ ایمان کی کمزوری ہے. آپ مساجد سے دور ہوں گے, میری بات آپ لکھ کر رکھ لینا, عذاب ان قریب آنے والا ہے. ابھی وقت ملا گئے, اللہ نے ایک موقع دیا, مساجدوں کو بند کیا, سوچا ان کا آپسی میل ہو جائے, آپس میں اخلاق والے بن جائیں, یہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں. مساجدوں میں تالا لگا, لوگوں نے اماموں سے دشمنیاں کر لی. نہیں, امام ڈر رہے ہیں, امام مساجد میں جانے سے منع کر رہے ہیں, مسجدوں سے اماموں کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں. نہیں, ہمیں گھسنے نہیں دیا. آپ بتائیں کہ جب وقت کے ظالموں کا یہ ٹارگٹ تھا کہ اس کو پکڑا جائے گا جو مسلح پر کھڑا ہو, بقیہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو امام آپ کو اجازت دیں گے؟ اب جب مساجد کو اللہ نے کھول دیا, اب آپ مسجد میں آنے کے لیے نہیں تیار. آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لو, تعلیمی معیار کو مضبوط کر لو, ایسے سے ایسا کام کر لو, دیندار بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ, قرآن کی بات کو سمجھو, اخبار کی باتوں پر غور نہ کرو. جو سچ گئے اس کو جھٹلا رہے ہیں, جو روز پڑھ رہے ہیں صبح اٹھ کر جھوٹی خبریں اس کو سچ مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے موسیقی میں آپ کو ڈال دیا. آپ یاد رکھیں, اگر مسجدیں آپ ویران کریں گے, اللہ کا عذاب ان قریب آئے گا. ایک امام نے اس لاک ڈاؤن کے اندر کیوں پھانسی لگائی مظفر نگر کے اندر؟ علماء کی روحیں کانپ گئیں. کیوں پھانسی لگائی؟ جب پھانسی لگا لی امام نے تو یہ پتا چلا کہ 3 مہینے تک مدارس کے ذمہ داروں نے اور مساجد کے ذمہ داروں نے امام صاحب کو 1 روپیہ نہیں دیا. قرضہ اتنا ہو گیا کہ بچوں کو پڑوس کے گھر کے لیے کہا اور پھر پھانسی لگا کر جان دے دی. نوجوان عالم نے کمرے میں پھانسی لگا کر جان دے دی. جب راز کھلا تو یہ معلوم ہوا کہ امام صاحب نے کچھ لوگوں سے پیسوں کے لیے کہا تھا کہ ہمارے بچے بھوکے گئے, ہمیں کچھ چیز کی ضروریات گئے. دنیا کے ہر طبقے کی تنخواہ چلتی رہی, اماموں کی تنخواہ پر کسی نے غور کیا؟ مساجد کے اماموں پر غور کیا؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ اس امام نے پھانسی لگائی, دنیا حرام کام کیا لیکن مجبوری میں کیا, اللہ کی یہاں کیا حساب نہیں دینا پڑے گا. آپ کو 5 وقت نماز پڑھانے والا, بچوں کو تعلیم دینے والا, وضو کے لیے پانی بھرنے والا, مساجد کی صفائی کرنے والا, ہر چیز کا دیکھ ریکھ کرنے والا, وہ پھانسی لگا لے اور اللہ کے دربار میں آپ سے حساب نہ ہو؟ نہیں, مجرم ٹھہرو گے آپ سے حساب ہوگا. ایسا نہ سوچے آپ. اس نے پھانسی لگا کر دنیا کو یہ مثال دے دی کہ یہ امت, اس سے حساب ہوگا مرنے کے بعد. جو 10,000 خرچ کرنے والے 100 روپے دینے کے لیے جان نکل نہیں, 100 روپے دینے کے لیے. کتنی مساجد ہیں گاؤں کی؟ آپ بتائیں, آپ کے گاؤں میں کتنی مساجد ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی 1 مساجد ایسی ہوگی
جو ایک مؤذن اور امام کو نہ رکھ پائے، میرے حساب سے اپنے ایمانوں کا سودا کر لینا، دلوں سے نفرتیں نکالو، اچھے بن جاؤ، کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ یہ 100 روپے دیتے رہو گے، 50 روپے یہ مرنے کے بعد آپ کو دکھائی دیں گے، اور امام پھانسی لگائیں گے اور آپ تمنا یہ کرو کہ ہم سکون سے جیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم یہاں کے گئے، ہم یہاں کے گئے، میری چھوڑ دو، اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، کھا رہے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ جن مساجدوں کے اندر امام باغر کے گئے ان کے حال آپ پوچھ لو، لوگ تنخواہ بڑھانے کو نہیں ان کی۔ میری بات بری کیوں لگتی ہے؟ حق نہ کہو، ہم جو کہیں وہ کہو۔ تو ہمارے بڑوں نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی کہ بات منبر رسول پر وہ کہنا کہ جو امت کو سمجھ میں آئے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، نہیں تو اس پر جس دن آپ کہہ دیں گے نہ بیٹھے، اس دن اتر جائیں گے اور آپ کے سامنے دو بات بھی نہیں کریں گے۔ وہاں کہیں گے جہاں ایمان مضبوط ہوگا، اس سننے والے ہوں گے کہ ہاں قرآن کی بات سچ گئے۔ آپ دیکھیں مساجدوں کا حال، ایک تو نمازی نہیں، امام نہیں، نماز پڑھانے والے نہیں۔ دنیا میں آپ ایسا انسان بتائیں کہ جس کی ضروریات نہ ہو، آپ کے گھروں کا خرچہ نہیں ہے کیا؟ آپ بتائیں آپ نہیں ہے؟ مساجد کا خرچہ نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کبھی یہاں بھی رو لیا کریں، یہاں آ کر بھی رو لیں۔ یہ دیکھیں آپ مساجد کی، دیکھیں حالات، یہ دیکھیں یہ مساجد کے ٹائلز ٹوٹے ہوئے، یہ 5 سالیں ہوں گے، حساب نہیں ہوگا کیا؟ اگر کسی کے گھر کی ایک اینٹ نکل جائے اور اس کلر کی نہ ملے تو 200 کلومیٹر دنیا میں چلا جائے گا ڈھونڈنے کے لیے۔ دیکھیں آپ خوب اندازہ کر لیے، دیکھیں خالی نماز پڑھنا قبول ہو رہی ہے؟ اللہ راضی ہے؟ قبول ہو رہی ہے؟ بتائیں کوئی کھڑے ہو کر۔ دیکھیں آپ مساجد کے حالات، دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ مساجد کے حالات، آپ سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک انسان بھی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ صرف نماز پڑھنے سے جنت مل جائے گی، وہ دعویٰ نہیں کر پائے جو سولیوں پر چڑھ گئے، جو سولیوں پر، جنہوں نے کہا چلا دو چھری، ذبح کر دو، ذبح تو ہو جائیں گے، چلے گئے دنیا سے، اور تم سے 100 روپے کا انہوں نے تو یہ تو لکھوا دیا تاریخ کے اندر کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، ہم سے آگ پہ لیٹنے کو کہا اور تم سے پیسے مانگے کہ تم کون سا منہ دکھاؤ گے؟ وہ حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کہہ دیں گے اے ہمارے رب، ہم نے تیرے ایک اشارے پر لیٹ گئے، مالدار نہیں تھے، دولت نہیں تھی، لیکن تو نے کہا کہ اس آگ پر لیٹنا ہے، لیٹ گئے، ہم قربان ہو گئے، تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ 100 روپے مانگے کہ مہینے میں نہیں دیے، دکھا لو گے منہ؟ نہیں، حساب کیا جائے گا۔ اپنی عمریں دیکھ لو، ہم ہو کیوں آپ نہ ہو، سب سے پہلے ہم، بعد میں آپ۔ اپنے آپ کو بھی محاسبہ کریں، ہم اپنا کریں پھر آپ کریں۔ پیسے کا کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں کام ہونے کو ہے آپ پیسے دے دیں، نہیں، رمضان میں دے رہے ہیں پیسے، اللہ کیا سوال نہیں کیا جائے گا کیا؟ پوری سال اللہ نے کھانے کو دیا، رزق دیا، غلہ دیا، تمام نعمتوں سے نوازا، جانوروں سے آپ کو تمام رزق دیا، کھیتوں سے دیا، فصلوں سے دیا، اور آپ صرف رمضان کے امام رہ گئے، رمضان کے نمازی رہ گئے۔ کیا یہ دنیا میں کس غفلت میں جا رہے ہو؟ کیا سوال نہیں کیا جائے گا؟ یاد رکھنا، مساجدوں کو جو لوگ ویران کریں گے اللہ تعالیٰ بستیوں میں عذاب بھیجے گا، اماموں کی پریشانیوں کو جو نہیں سمجھے گا اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا۔ اس امام نے 14ویں صدی سے لے کر جب سے دنیا آباد ہوئی ایک نمونہ دے دیا کہ دیکھو لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے اماموں کا خیال نہیں کیا۔ کیا جہاں پھانسی لگائی کیا اس بستی کے لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ یہ سوال اللہ کے دربار میں کیا جائے گا۔ وہ وہاں کہے گا ہم نے بھوک سے پھانسی لگا لی، اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھی، مجھے معلوم تھا حرام کام گئے، قرآن کی تعلیم بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، اللہ کے رسول کی سیرت کو بھی پڑھا، لیکن مجبور ہو گئے، یا اللہ کوئی اسباب نہیں تھے، میں کیا کرتا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا جو لوگ ذمہ دار تھے، کمیٹی والے تھے، 5 وقتہ نمازی تھے، تہجد گزار تھے، قرآن کی تلاوت مسجد میں بیٹھے کیا کرتے تھے، کانوں میں تیل ڈال کر، مسجد کا کوئی کام نہیں۔ آپ خود اپنا محاسبہ کر لینا اور یہ چٹائی ہٹا کر دیکھ لینا، میری بات آپ کو کڑوی لگے، یہاں بھی جھاڑو لگانے والے نہیں۔ کیا 70 سال والے، 50 سال والے اپنے گھروں میں جھاڑو نہیں لگاتے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر قرآن اور حدیث کی بتائی ہوئی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔